بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان من، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ اور بڑا دلچسپ موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا موضوع ہے خود پسندی۔ اور اس موضوع کے اوپر بڑی طویل سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ اہل علم و فہم نے اس کے اوپر بہت عرصے سے کلام کیا اور اپنی اپنی آراء کو پیش کیا۔ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے۔ دوستان من، خود پسندی ان کمزوریوں میں سے ایک ہے جو انسان سے انسانیت ہی نہیں چھینتی، بلکہ یہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کمزوری سے آگاہ ہو جائے تو اپنا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے بآسانی اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خود پسند محض اپنی ذات کا ہی طواف کرتا رہتا ہے، اس کے لیے کسی کی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ کبھی بھی کسی اور کا نہیں سوچتا، وہ اپنی ذات کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ وہ خود غرضی اور بے حسی اسی کمزوری کے سبب اس کی شخصیت میں جنم لیتی ہے۔ دوستان من، خود پسندی جو خود اذیتی اور خود ترسی کا شکار بھی کر دیتی ہے۔ انسان خود ترس ہو جاتا ہے، اپنے اوپر ترس کھانے لگ جاتا ہے۔ ایسا انسان ذرا سی تکلیف ملنے پر خود کو دنیا کا مظلوم ترین انسان شمار کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سارے ظلم مجھ پر ہی ہو رہے ہیں۔ شاید وہ خود جو دوسروں پر دکھ تکلیف ڈھا رہا ہے اس کو وہ کچھ نظر نہ آئے، لیکن اس کو چھوٹا سا دکھ ملنے پر یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، اور ایسے محسوس کرنے لگتا ہے کہ سارے دنیا کے غم جو ہے مجھ پر آن گرے ہیں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی صورت میں اس کی واحد طلب یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کی طرف سے اسی کو توجہ ملے، وہی توجہ کا مرکز بنا رہے، جہاں بیٹھے، جہاں کھڑا ہو، جہاں جس محفل میں بیٹھے، ہر انسان اسی کو توجہ دے، اور خود اس کا دوسروں پر انحصار بڑھا کر اس کے لیے مزید کمزوریوں کا سبب بھی یہی خود پسندی بنتی ہے۔ اچھا سامعین کرام، پھر عام طور پر جو ہے ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو پائی جاتی ہے، وہ خود پسندی کو خودی کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر خودی کا تذکرہ بھی بھرپور فرمایا، اور جوان کے لیے ایک لازمی چیز قرار دی ہے کہ ہر نوجوان کے اندر یہ خودی کا عنصر لازمی ہونا چاہیے۔ اور وہ خودی جو ہے وہ کس طرح کی خودی ہے، جس کی طرف تاکید کرتے ہوئے ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان میں خودی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی خوبی اسے جو ہے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، دوسروں کے سامنے نمایاں کرتی ہے، کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے، اور اسے اعلیٰ اوصاف کا انسان بناتی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خودی کیا ہے۔ تو سامعین، خودی خود پسندی کا دوسرا نام ہے، جس کا مطلب ہے اپنی پہچان حاصل کرنا، اپنی شناخت پہچاننا، اپنی تقدیر کو پہچاننا، اپنے مقام و منصب کو پہچاننا، اور اپنے مقام و منصب کو حاصل کرنا کہ میں کون ہوں، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا گیا، آخر میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، انسان کیا ہے۔ وہ اقبال نے اسی حوالے سے ایک خوبصورت شعر بھی کہا تھا۔ اقبال نے کہا، زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، اور ہو اگر خود نہ گرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ تو دوستان من، یہ خودی انسان کو دنیا اور آخرت میں زندہ کر دیتی ہے۔ یہ معرفت ہے، یہ پہچان ہے انسان کی، انسان جس کے ذریعے سے اپنی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے خدا کی معرفت تک پہنچتا ہے۔ جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو یقیناً اسے معرفت الہیہ میں آسانی حاصل ہوتی ہے، اور یوں وہ انسان جو ہے منصب کی بلندیاں جو ہے وہ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنی خودی کو سمجھ لیتا ہے سامعین کرام، تو پھر اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، وہ خود کو اس دنیا کا سب سے کم ترین انسان سمجھنے لگتا ہے، وہ ایک ذرہ خود کو شمار کرنے لگتا ہے، اور وہ ذرہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک دنیا جو ہے وہ ٹھاٹے مار رہی ہوتی ہے، اس کی حیثیت اس کے سامنے ایک ذرے سے بھی کم ہوتی ہے اس کائنات میں، اور باوجود اس کے اسے خدا نے کیسی کیسی اعلیٰ خوبیوں اور طاقتوں سے نوازا ہے کہ میں اس کا نائب کہلا سکوں، اس کے مقصد کو پورا کر سکوں، اس کی خاطر ان سب طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مخلوق خدا کی بہتری کے لیے جی سکوں، تو یقیناً اس کو اپنی تقدیر اور اپنے مقصد حیات کا شعور اور پہچان بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور اپنے ہونے کا مقصد بھی وہ جان لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں عاجزی کا شعور بھی بیٹھ جاتا ہے کہ میں خود کچھ بھی نہیں، ہر بات کے لیے خالق کا محتاج ہوں، اور جو بھی ہو جاؤں، جیسا بھی ہو جاؤں، جن بھی خوبیوں کا مالک ہوں، سب اسی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں تو اسے خود ہی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسی کو سیلف ریسپیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوستان من، دوسری طرف
خود پسندی خود کو سب سے بہتر جاننا ہے، یہ تو اپنی ذات ہی کو سب کچھ ماننا ہے، اس میں کوئی عاجزی نہیں، بلکہ یہ تو محض اپنی ذات کے تکبر غرور کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس میں انسان خود کو خدا صرف سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے تو غلطی ہی نہیں ہو سکتی، اور ایسا انسان نہ کبھی کسی دوسرے انسان کو اپنے برابر سمجھتا ہے، نہ ہی اس کے لیے یہ کائنات وسیع ہے۔ وہ خدا سے بہت دور ہے، اس کے لیے بس کل کائنات بس اپنی ہی ذات ہوتی ہے۔ اسے اگر کہیں معافی مانگنی پڑ جائے یا خود کو تھوڑا سا نیچے کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے یہ قیامت اور بلا کا منظر رکھتی ہے۔ ایسا انسان جب زندگی میں بے بس و لاچار ہوتا ہے تو مایوس بھی انتہا کا ہوتا ہے، تنگ نظری کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور تھک ہار جاتا ہے۔ اپنی معمولی سی ذات جسے وہ کائنات دکھتی ہے اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے لیے رکاوٹیں مزید بڑھنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے وہی کائنات ہوتی ہے جو اس نے سمجھ رکھی ہوتی ہے۔ وہ کنویں کا میڈک بن چکا ہوتا ہے، یعنی اس کا اپنا وجود ہی اس کی قبر بن جاتا ہے، اور وہ اسی قبر کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس میں وہ قید ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی انسان کو انگریزی میں نارسسٹ کہتے ہیں، اور اس خود پسندی کو انگریزی میں ایگو کہتے ہیں۔ دوستان من، بے شک انسان اپنا بہترین دوست بھی خود ہے اور بہترین دشمن بھی خود ہی ہے۔ انسان بات صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہو اور یہ سمجھے کہ انسانی شخصیت کہ وہ کون سی کمزور پہلو ہیں جو اس کے لیے خسارہ، تباہی اور بے سکونی کا سبب بنتے جا رہے ہیں، پھر ان کی تشخیص کے بعد ان کا علاج کرے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، تاکہ وہ اپنے لیے، دوسروں کے لیے، حتیٰ کہ پورے معاشرے کے لیے کارآمد اور باعث افتخار انسان ثابت ہو سکے۔ اور یقیناً یہ خود پسندی جو ہے اس وقت ہر دوسرے انسان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ خود پسندی کو پیچھے کرنا ہوگا، خود شناسی کو آگے لانا ہوگا، اپنی پہچان تو لانی ہوگی لیکن اپنی پہچان کے اندر ڈوبنا نہیں ہوگا، بلکہ پرائورٹی دینی ہوگی، دوسرے کا مرتبہ سمجھنا ہوگا، جو جہاں تک ہے اس کو وہاں پر لانا ہوگا۔ اپنی پہچان درست ہے لیکن جہاں تک آپ ہیں، جہاں تک آپ کے پاس علم ہے وہاں تک آپ رہیں، جہاں پر آپ کے پاس علم نہیں، رہنمائی حاصل کریں اور بڑھتے چلے جائیں۔ خود پسند انسان کبھی آگے نہیں بڑھتا، وہ سمجھتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہی دنیا ہے، وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ اللہ پاک ہمیں خود پسندی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود شناسی کی توفیق عطا فرمائے، اور خود شناسی کے ساتھ ہی ہمیں ہمیشہ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔